فجر سے لے کر عصر تک 70,000 فرشتے آتے ہیں، عصر سے لے کر فجر تک 70,000 فرشتے طواف کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی درود السلام پیش کرنے کے لیے فرشتے مقرر کیے ہیں۔ جو فرشتہ ایک مرتبہ درود السلام پیش کر لیتا ہے اس کی باری تا قیامت نہیں آ سکتی۔ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جتنے بھی سجدے کرے، جتنی بھی دعائیں کرے، لیکن دوبارہ مدینہ منورہ میں نہیں آ سکتا۔ سب میں اور آپ بہت خوش نصیب ہیں، جب چاہیں جہاں سے چاہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درود السلام پیش کر سکتے ہیں۔ سبان آج کل تو ویسے بھی آپ کا کیا مدینہ منورہ میں ہے، تو جتنا زیادہ ہو سکے ہم درود السلام پیش کرنے کے لیے جائیں۔ باب السلام 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے صاحب، لیکن کم از کم دن میں 5 دفعہ تو لازم سلام پیش کرنے کے لیے جائیں، ہر فرض نماز سے پہلے یا ہر فرض نماز کے بعد۔ مدینہ منورہ کا پہلے نام وادی یثرب تھا۔ یثرب کے معنی ہیں پریشانیوں میں گھری ہوئی وادی، دکھوں سے بھری ہوئی، عذابوں میں جکڑی ہوئی۔ آپ تشریف لائے، مدینہ منورہ ہو گیا روشنیوں والا شہر، طیبہ ہو گیا پاکیزگیوں والا شہر، طابہ ہو گیا خوشبو والا شہر، حتیٰ کہ علماء کرام لکھتے ہیں مدینہ منورہ کے 100 سے بھی زائد نام۔ بھائی صاحب ہماری زیارات کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے۔ کچھ زیارات ایسی ہیں بند ہیں، کچھ ایسی ہیں کھلی ہیں۔ جو بند ہیں دیکھیں گے، جو کھلی ہیں انشاءاللہ جہاں نفل پڑھنے ہیں نفل پڑھیں گے، جہاں دعا کرنی ہے دعا کریں گے۔ ابھی سب سے پہلے صاحب غزوہ خندق کا مقام چلنا ہے، جہاں پر اسلام کی تیسری بڑی جنگ ہوئی۔ پہلی جنگ غزوہ بدر جو مدینہ شریف سے 160 کلومیٹر باہر ہے، دوسری جنگ غزوہ احد انشاءاللہ وہاں بھی چلیں گے، اور تیسری جنگ غزوہ خندق۔ غزوہ خندق ہے صاحب 3-4 نام سے مشہور ہے۔ خندق بھی کہتے ہیں، احزاب بھی کہتے ہیں، جبل سیلا بھی کہتے ہیں، فتح کا میدان بھی کہتے ہیں۔ 7 مساجد کے نام سے بہت زیادہ مشہور ہے، یعنی 7 مساجد۔ غزوہ خندق ہے سب لڑی نہیں گئی تھی، صرف محاصرہ رہا تھا 14 سے 25 دن کا۔ اللہ تعالیٰ نے آندھی طوفان چلا دیے تھے، ان کا رخ کفار کی طرف کر دیا تھا، تو کفار وہیں سے شکست خوردہ ہو کر واپس چلے گئے تھے۔ محاصرے کے دوران آپ نے گروپ بنا دیے تھے، جو گروپ کے لیڈر تھے، کمانڈر تھے، پھر انہی کے نام سے ترکی حکومت نے، جن کی حساب 100 سال پہلے تک یہاں پر حکومت تھی، انہوں نے نشانی کے طور پر چھوٹی چھوٹی 7 مساجد بنا دی۔ سعودی حکومت ان مساجد کی وقتاً فوقتاً توسیع کرتی رہتی ہے صاحب۔ اب موجودہ جو ہیں 6 مساجد باقی ہیں، ویسے یہ بند رہتی ہیں، یہاں نفل نہیں پڑے جاتے، کیونکہ یہ آپ وسلم کے زمانے کی مسجدیں نہیں بنی ہوئی ہیں صاحب، 1400 سال پرانی نہیں ہے، 200 سال یا 250 سال پرانی ہے۔ تو انشاءاللہ اس مقام کو دیکھتے ہیں صاحب، اس کے بعد پھر مسجد قبلتین چلیں گے، جہاں قبلہ تبدیل ہوا تھا وہاں نفل پڑھے جاتے ہیں، نفل پڑھیں گے۔ مسجد فتح ہے، مسجد سلمان فارسی ہے، جامع مسجد الخندق ہے، مسجد عمر فاروق ہے، مسجد علی ہے، اور مسجد بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ۔ غزوہ خندق ہے صاحب، خندق اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں پر گڑھا کھودا گیا تھا، خندق کھڈا کھودا گیا تھا، اب روڈ بن چکا ہے۔ احزاب اس لیے کہتے ہیں، قرآن مجید میں سورت ہے سورت الاحزاب، اس کی چند آیات نازل ہوئی۔ فتح کا میدان اس لیے کہتے ہیں کہ آپ نے فتح کی دعا کی، اللہ تعالیٰ نے فتح کی خوشخبری نازل فرمائی، سورت فتح کی چند آیات نازل ہوئی۔ اور 7 مساجد کے نام سے بہت زیادہ مشہور ہے، 7 7 کو کہتے ہیں۔ 7 مساجد ترکی حکومت نے بنائی، اس وجہ سے 7 مساجد کے نام سے مشہور ہے صاحب۔ جہاں پر خندق کھودی گئی تھی، کھڈا کھودا گیا تھا، اس کی گہرائی اتنا تھی کہ جو آدمی اس میں گرتا تھا باہر نہیں نکل سکتا تھا، اور چوڑائی اتنا تھی کہ عربی نسل کا تیز ترین گھوڑا بھی دوڑتا ہوا کراس نہیں کر سکتا تھا۔ عمر بن عبد ود کفار کا ایک مشہور پہلوان تھا، جس نے کسی طریقہ سے خندق کراس کر لی تھی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے ایک ہی وار سے ختم کر دیا تھا۔ جنگ کا نتیجہ یہ ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے آندھی طوفان چلا دیے تھے، ان کا رخ کفار کی طرف کر دیا تھا، تو کفار وہیں سے شکست خوردہ ہو کر واپس چلے گئے تھے۔ غزوہ خندق کے بعد مدینہ منورہ میں کوئی جنگ نہیں ہوئی، نہ ہی کسی نے مدینہ منورہ پر حملہ کی تیاری کی ہے، اور آئندہ بھی انشاءاللہ تعالی نہیں ہوگا۔ حسب یہ خندق کے مقام پہ ہم پہنچے ہوئے ہیں۔ آپ کے الٹے ہاتھ سیدھے ہاتھ پہ کفار تھے، یہ جو روڈ بنا ہوا ہے صاحب، یہاں پر خندق تھی، گڑھا کھودا گیا تھا، اور الٹے ہاتھ پہ صحابہ کرام تھے۔ جب ہم واپس آئیں گے تو پھر وہ الٹ ہو جائے گا، سیدھے ہاتھ پہ ہو جائے گا۔ یہ پہاڑ ہے نا صاحب، اس پہاڑ کے نیچے صحابہ کرام تھے۔ یہ اس پہاڑ کا نام ہے سلا پہاڑ، جبل سلا، جبل پہاڑ کو کہتے ہیں، سین لام عین، سلا اس کا نام ہے۔ اس پہاڑ کے نیچے سب صحابہ کرام کی جو تعداد تھی 1500 سے زائد بتائی جاتی ہے، 1500 سے لے کر 3000 تک بتائی جاتی ہے۔
تو صحابہ کرام 2 سے 2.5 مہینے تک ہے سب اس جگہ پر موجود رہے. اس پہاڑ کے پیچھے ہے سب اس ٹائم مدینہ منورہ شہر ہوا کرتا تھا. تو سب یہ مسجدیں دیکھ لیں, نام سن لیں. یہ آپ کے الٹے ہاتھ پہ یہ سامنے پیلے کلر کی مسجد ہے, وہاں سے دیکھ, اس کا نام ہے مسجد فتح. کبے پاس ہوتے ہی اے اتنے پہاڑ پہ جڑی مسجد ہے نا مسجد فتح ہے. جی سرا کی بولی ہے سارا کچھ اچھا ہی سائڈ کنو اے تلے زمین تے مسجد ہے کالے پتھریں والی گول چادر والی, انہاں نام مسجد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب. سبحان اللہ, سلمان فارسی دی تھوڑی تشریف کر دو. مسجد سلمان فارسی رضی اللہ عنہ صاحب تلے جڑی ہے اتنے مسجد فتح. اے وڈی مسجد ہے, بارو نا لکھیا کھڑے جامع مسجد الخندق. انہی توسیع دی تاریخ بھی لکھی کھڑی ہے 1428 ہجری, تقریباً 16-17 سال پہلے ہے صاحب. اس جگہ پر ترکی حکومت نے 2 مسجدیں بنائی, مسجد ابو بکر صدیق, مسجد سعد بن معاذ. سعودی حکومت نے دونوں کو ختم کر کے صاحب ایک مسجد بنا دی. 16-17 سال پہلے اس کو ایک ہی بنا دیا. اچھا صاحب تھوڑے سجے پاسوں بھی تلے زمین دے مسجد ہے مسجد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ساری رہنے مسجد ماشاءاللہ. 4 مسجد تھی گئے صاحب. 2 مسجد ہے سامنے, ایک کھبے پاسوں آوے سن, سامنے ایک پہاڑ تے مسجد ہے, تلے ایک ریلا تے بند کیتا ہوا ہے مسجد حضرت علی رضی اللہ عنہ صاحب. جی سارے بند کیتے ہوئے صاحب. اچھا ایک اور مسجد ہے, یہ درختوں کے پاس نیچے نشان ہے صاحب. یہ سامنے ایسا جالی لگا کے بند کیا ہوا ہے, چھت بھی نہیں ہے, بس دیوار ہے چھوٹی چھوٹی سی. مسجد بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایسا نہیں ہے کہ صرف ان مسجدوں والی جگہ پر صحابہ کرام تھے, ایسا نہیں ہے جی. یہ صرف نشانات لگائے ترکی حکومت نے. اس پہاڑ کے نیچے صحابہ کرام تھے, اور صحابہ کرام کی تعداد بہت زیادہ تھی, 1500 سے زیادہ تھی, 1500 سے 3000 تک بتائی جاتی ہے. ایسا پارکنگ نہیں ہوتی, بالکل تنگ جگہ ہے, آپ خود بھی دیکھ رہے ہیں. تو 5 منٹ کے لیے اتر رہے ہیں, آپ نیچے سے اتر کے اگر دیکھنا چاہیں تو دیکھ لیں, انشاءاللہ پھر آگے چلتے ہیں. وہ جو خندق کھودی گئی تھی, کھڈا سب جگہ کھودے گیا, اس سامنے جو روڈ ہے نا یہیں جاتے ہیں, ہون روڈ پر آئے تھے ترکی حکومت نے اور سعودی حکومت نے. چلو اللہ خیر کرے. جان دے پھر جان دے بس, جان دے بس تھلے تھلے بس بن نظر سارا نہیں پائیں گے. ہاں ٹھیک ہے صاحب, بات سمجھ آ گئی نا. اس پہاڑ